السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی ایک مکمل سورت سورہ عصر خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی، اور اس کے ساتھ ایک اور آیت خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ عصر اور اسی آیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ عصر سے متعلق گزشتہ 4 جمعہ مختصراً سورہ عصر کا پیغام، اس سے حاصل ہونے والے اسباق اور نصیحتیں، کس طریقے سے لوگوں کو صبر کی اور حق کی وصیت و نصیحت کی جائے، اس پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کس طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے، اور امت کی جو ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے کیسے ہم اپنی اولاد کو، آنے والی نسل کو نصیحت کر پائیں یا اپنا فریضہ انجام دے پائیں۔ اور قوا انفسکم واہلیکم نارا جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس کا بھی تعلق اور اس کا پس منظر یہی صورت ہے۔ تبلیغ اور دعوت کا جو اصول قرآن کریم نے بتایا ہے، وہ اصول سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک رہا ہے، اور آپ نے وہی اصول اپنی امت کو یعنی ہمیں دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا یہ فریضہ ہے کہ اسی اصول کے مطابق اسلام کی دعوت ان لوگوں تک پہنچائی جائے
جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. دین کی دعوت ان تک پہنچائی جائے جنہوں نے دین قبول نہیں کیا، اور مسلمانوں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے، یعنی اچھائی کا حکم دیا جائے اور انہیں برائیوں سے روکا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان اولو العزم پیغمبروں کا طریقہ دعوت، اصول دعوت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دعوت امت کو دیا کیسے، امت نے اس دعوت کے نتیجے میں ان کے ساتھ سلوک کیا کیا، پھر ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا. ماننے والے کامیاب ہوئے، نہ ماننے والے نقصان میں رہے، ناکام رہے دنیا کے اندر بھی، اور موت کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی وہ ناکام رہیں گے. یہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے، یہ آخری امت یعنی ہماری عبرت و نصیحت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اجتماعی عذاب نہ آنے کی دعا کی. اجتماعی عذاب نہ آئے کہ پوری امت ہلاک و برباد ہو جائے، لیکن انفرادی جو عذاب ہے اس کے لیے دعا نہیں کیا گیا ہے کہ انفرادی عذاب سے بھی امت محمدیہ محفوظ ہے. اس کا طریقہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ خود عمل کریں اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دیں، اور اس ترغیب دینے کا، نصیحت کرنے کا جو آغاز ہو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ دعوت کا فریضہ یا تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں، اور وہ طریقہ اپنائیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہر فرد شریعت پر عامل ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے، جو حلال ہے اس پر عمل کرنے والا، جو حرام ہے اس سے بچنے والا ہو جائے. یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا، اور اس کے ساتھ ایک لفظ جو تمام پریشانیوں کا حل، تمام تکالیف کے خاتمے کا مؤثر علاج ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ فصبر، آپ صبر بھی کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ حق بات کہیں گے تو ایسا ناممکن ہے کہ آپ کی مخالفت نہ کی جائے، آپ کو تکلیف نہ دیا جائے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں، اور بڑی تفصیلی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. انہی کے زبانی نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو دیا اور کہا یہ پیغام جا کر امت محمدیہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں، جنہیں پہلی شریعت دی گئی ہے، احکامات جنہیں دیے گئے ہیں، دین کی تبلیغ کا وہ کام جو احکامی طریقے سے ہے، حلال و حرام طریقے سے ہے، ماننے اور نہ ماننے کے تعلق سے ہے، وہ نوح علیہ السلام لے کر آئے ہیں. اور سب سے لمبی عمر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جس شخصیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول مرحلے میں انتخاب کیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام. آپ حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، بہت زیادہ جو کثیر تعداد بتائی گئی ہے ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی وہ 40.
اور کتنی عمر دی گئی؟ 950 سال. اور خود اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس کو میں نے نصیحت کرتے ہوئے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا. دن رات، صحت بیماری، دھوپ سردی، بارش خوشی غمی، بازاروں میں گھروں میں عبادت گزاروں میں، ان کے اپنے مقامات پر جا کر میں نے انہیں دین کی تبلیغ کی ہے. اے اللہ یہ میری قوم میری بات ماننے والی نہیں. اور مفسرین لکھتے ہیں اس تبلیغ کا خمیازہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو بھگتنا پڑا ہے. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بازار میں نوح علیہ السلام کو اتنا مارا جاتا پتھروں سے کہ پتھروں کے نیچے نوح علیہ السلام ڈھک جاتے تھے. حضرت جبرائیل امین ان پتھروں کو ہٹاتے تھے، خون سے لہولہان رہا کرتے تھے، لیکن صبر کرتے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم تھا. 950 سال تک تبلیغ کیا، 40 لوگ مانے، لیکن ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فریضہ بھی بتا دیا تھا کہ دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دینا آپ کا کام ہے. دین پر قائم رکھ کر دینا، دین پر لا لینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فریضے کے انجام دہی میں کوئی کسر ہوگی تو آپ پکڑے جائیں گے. کوئی مانے نہ مانے اس میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. اس واسطے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا فریض دعوت انجام دیا. 950 سال تک 40 لوگ دعوت و تبلیغ مانے، آپ پر ایمان لائے، باقی قوم ایمان لانے سے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی عذاب نازل کیا، پوری قوم کو تہس نہس کر دیا. چند افراد خاندان بچے، چند لوگ ماننے والے بچے. جودی پہاڑ جو سب سے اونچا پہاڑ تھا، بیٹا کھڑا ہوا ہے، سیلاب آ رہا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹا سوار نہیں ہے. دیکھا کہ آواز پہنچ سکتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا، آواز دیا کہ اب بھی اگر بیٹا مان جائے گا، اس کشتی میں سوار ہو جائے گا تو بچ جائے گا. ہمیں تبلیغ دیا، قرآن کریم نے نصیحت دیا کہ اگر آخری سانس، آخری امید بھی اگر باقی رہے کہ ایک شخص تک میری بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دینا، یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے. وہ مانے نہ مانے یہ ہماری اپنی ذمہ داری نہیں ہے. اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے مرض میں، وفات آخری وقت ہے جو مرنے کا وقت ہے، کان میں اپنے چچا سے کہا تھا کہ آپ میرے کان میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دے دوں گا، گواہی دے دوں گا. ابو طالب نے انکار کر دیا اور روح پرواز کر دی. یہ ہے طریقہ دعوت تبلیغ کا طریقہ. یہ ہے فرمایا آپ آخری حد تک کوشش کریں گے، لیکن صبر کے ساتھ. ذمہ داری کیا ہے؟ صبر. اور صبر کے نتیجے میں جو ہمارے اندر سے نکلنے والی چیز ہے وہ ہے خوشی. غم، فکر کس کی؟ جسے ہم دعوت دیتے ہیں. ایک آدمی ڈوب رہا ہو، آپ اگر اسے بچا سکتے ہیں تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ ندی میں کودیں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے. آپ کو اپنی فکر نہیں ہوتی کہ آپ بچانا چاہ رہے ہیں. آپ اسے تھپڑ نہیں ماریں گے، آپ اسے گالیاں نہیں دیں گے کہ کیسے ڈوب رہے تھے، ندی میں کیوں چلے گئے، بھائی ادھر کا بہاؤ تھا تو ادھر کیوں چلے گئے. آپ نصیحت نہیں کریں گے بلکہ اسے پکڑیں گے یا کوشش کریں گے کہ وہ پانی سے نکل جائے. کسی حد تک نکل جانے کے بعد آپ اسے گلے سے لگا لیتے ہیں. آپ غصہ نہیں کرتے. دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے کہ اگر کوئی گناہ میں پھنسا ہوا ہے تو آپ اسے شرمندہ کر رہے ہیں. شرمندہ کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ اسے اس دلدل سے نکالیں، آپ اسے گڑھے سے نکالیں. نکالنے کے بعد اسے بتائیں کہ دین کا طریقہ کیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے. آپ فوراً نصیحت کرنے لگیں گے، وہ نصیحت مؤثر نہیں ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام کی
دعوت سے ہمیں کیا طریقہ ملا کہ ہم آخری حد تک کوشش کریں گے، لیکن کسی کو گالی نہیں دے سکتے، کسی سے غصے سے بات نہیں کر سکتے، کسی کو جھڑکی نہیں دے سکتے، ان کے تعلق سے دل میں کینہ یا کدورت نہیں لا سکتے کہ ان کی شکایت کرنے لگے کیسے لوگ ہیں بھائی، بات نہیں مانتے، انہیں پڑھنا نہیں آتا، یہ قریب نہیں آنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، امام الناس کا لقب دیا۔ ان کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ قرآن کریم میں نقل کیا ہے کہ پہلے اپنے باپ کو نصیحت کی، بت بنانے والے، بت بیچنے والے، بت کی پوجا کرنے والا وہ پورا گھرانہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اپنے باپ کو نصیحت کیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ شیطان نے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کہا آپ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آپ میری بات مانیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم دیا ہے، میں آپ کو صراط مستقیم پر لا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اگر اس نصیحت سے تم باز نہ آئے، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، پتھروں سے ماروں گا، نکال دوں گا۔ اس کا جو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، سلام علیک سأستغفر لک ربی، آپ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، میں اللہ سے آپ کے مغفرت کی دعا کروں گا۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ پتھر سے ماروں گا، گھر سے باہر نکل جاؤ۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، سلام علیک سأستغفر لک ربی۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کا طریقہ۔ آپ نے کسی کو بتایا، اس نے انکار کر دیا، آپ غصے میں آ گئے۔ قرآن کریم کی دعوت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو اتنی محبت ہونی چاہیے جتنا اس کی ماں کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کو محبت ہوگی تو آپ کسی کو دین کی تبلیغ یا دین کی دعوت دے سکتے ہیں، اسے صراط مستقیم پر لا سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنی چودراہٹ تو اس کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں، اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے، ایسا کوئی راستہ، ایسی کوئی سبیل نہیں۔ قوم نے بات نہیں مانی، گھر سے نکل گئے، قوم کو نصیحت کیا، قوم شرمندہ ہو گئی، دلائل کی روشنی میں عاجز ہو گئی۔ قوم نے کیا کہا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، یہ ابراہیم ہے، یہ بہت نصیحت کرنے والے ہیں، انہیں جلا دیا جائے۔ اور کیا کہا؟ وانصروا آلہتکم، انہیں اس واسطے جلایا جائے کہ معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، اپنے معبودوں کی ہم مدد کریں گے، انہیں جلا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ آپ وہیں رہیں گے، نکل نہیں سکتے۔ دعوت و تبلیغ کا آپ نے فریضہ انجام دیا ہے، آپ نکل نہیں سکتے۔ اگر وہ جلانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر راضی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام راضی ہوں۔ آگ میں جب ڈالا گیا تب اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ میں گرنے والے ہیں، آگ کی لپٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے کم نہیں کیا، آگ کو اللہ نے بارش کی وجہ سے بجھا نہیں دیا، آگ کو اپنی قدرت کا حکم دیا، قدرت سے حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ کیوں؟ یہی ابراہیم ہے جو میرے دعوت کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے۔ اے آگ، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہونے کے باوجود تم تمام چیزوں کو جلاؤ گی لیکن ابراہیم کو نہیں۔ یعنی اگر ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پھنس جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد یوں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے ابراہیم کو آگ میں آئی تھی کہ آگ کا نظارہ تو تھا، آگ کا انگارہ تو تھا، لیکن میرا حکم نہیں تھا۔ تو دین کی تبلیغ کا یہ طریقہ، قرآنی طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ اب حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ طریقہ جو میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، یہ امت جس امت کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں وہ امت اور ملت ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے 3 قومیں دنیا کے اندر آباد ہیں، ایک ہے یہودی، دوسرے ہے عیسائی اور تیسرے ہیں مسلمان۔ یہ تینوں قومیں ملت ابراہیم پر ہیں، ان کا اپنا دعویٰ ہے۔ ان میں سے 2 قومیں تبلیغ کا فریضہ انجام دیتی ہیں، ایک قوم تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیتی۔ پہلی جو قوم ہے وہ ہے یہودی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیتے. یہ کسی کو نہیں کہتے کہ تم یہودی بن جاؤ. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے یہودیت وہ پوری دنیا پر غالب ہو اور اس کے علاوہ جو قوم ہے وہ ہمارے ماتحت ہو جائیں, غلام ہو جائیں. ہم حاکم ہیں, ہمارا خاندانی حق حکومت کرنا ہے, اس واسطے تبلیغ نہیں کرتے. وہ ٹیکنالوجی کے دور میں زور آزمائی کرتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے پوری قوم کو اپنے چنگل کے اندر پھنسا کر رکھیں. اور دوسری قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جسے عیسائی کہا جاتا ہے, وہ تبلیغ کا بڑا بھاری طریقہ اپنائے ہوئے قوم ہے. اور تیسری قوم ہے جو خیر امت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے کنتم خیر امت اخرجت للناس, خیر امت کا لقب دیا. کیوں دیا؟ تاکہ وہ قوم جس نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, تاکہ آخری امت سمجھ جائے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم خیر امت ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے صابی ہو, جتنی قومیں اب سے دنیا میں آئی ہوئی ہیں ان تمام قوموں میں تم خیر امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس, تم انہی لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو. اور جب کسی کو بھیجا جاتا ہے, جب کسی کو کسی کے پاس پیش کیا جاتا ہے, یعنی وہ پھنس چکا تھا اس کے نکالنے کے لیے. پوری دنیا جاہلیت کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی, نکلنے کی سبیل نہیں آ رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کہ آپ نکالیں اس سے. اور پہلی وحی نازل کی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. علم کی بنیاد پر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے, اس کا خاتمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر پیدا کیا. تو آپ پڑھیں. کیوں؟ تمام برائیوں کا جو کی ماں ہے, برائیوں کی جو جڑ ہے وہ ہے جہالت. کوئی برائی کرتا ہے, پڑھا لکھا آدمی رہتا ہے, تم جاہل ہو, ایسی حرکت کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے, لیکن اس کی حرکت کی بنیاد پر آدمی کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں, تم جاہل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تاکہ اس علم کی روشنی میں بندہ ان برائیوں سے نکلے. یہی امت کو دیا. اخرجت للناس, آپ کو بھیجا گیا ہے. کیا بنا کر بھیجا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا. پھر آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جو فریضہ میرا تھا وہ فریضہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. جتنا تم سے ہو سکے گا اتنا تم آزما لینا, اتنا تم دوسروں تک پہنچا دینا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے فرمایا قوا انفسکم, اصول بتایا, قوا انفسکم, اپنے آپ کو پہلے بچاؤ, اپنے آپ کو پہلے تیار کرو. واہلیکم نارا, اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ خاندان سے نکل کر اپنے آپ کو صراط مستقیم پر نہ لا کر اگر تیسرے شخص کو آپ نے دین کی تبلیغ کی تو وہ کہے گا نہ خود عمل کر رہا, نہ اس کا بیٹا عمل کر رہا, نہ اس کی بیٹی, نہ اس کی بیوی, نہ اس کے گھر والے عمل کر رہے, مجھے نصیحت کر رہا ہے. تاکہ اس کا جواب شرمندگی میں اللہ کے بندوں کو نہ اٹھانا پڑے, اس واسطے طریقہ دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو پہلے جہنم سے بچاؤ, پھر اپنے اہل و عیال کو جو آپ کے ماتحت ہیں انہیں جہنم سے بچاؤ. یعنی تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے کٹگرے میں رکھیں, اپنے آپ سے سوال کریں. آج صبح ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے باتوں میں ایک واقعہ سنایا, بڑا اچھا واقعہ, بہت اچھی بات سنائی کہ جب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں, اپنے آپ سے پوچھتے ہیں. انہوں نے کسی اور زمانے میں سنایا تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بس 1 منٹ کے اندر بات بتا کر ختم کروں گا. انہوں نے بتایا کہ ایک شخص نے پوچھا ایک آدمی سے, یہاں مسجد نبوی میں تم بیٹھے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گفٹ لے کر آئے, کیا تحفہ لے کر آئے؟
حیران رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تحفہ لے کر آ سکتے؟ میں بڑا تھا، میں بھی حیران. تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم تحفہ لا سکتے ہیں؟ باسنت لا سکتے ہیں. انہوں نے کہا، پھر میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا کہ کیا کوئی سنت ایسی ہے جو اتنی عمر کے بعد بھی میں نے زندہ رکھی ہو؟ فرمایا کوئی سنت یاد نہیں آتی، کوئی سنت یاد نہیں. کوئی سنت یاد آ جائے کہ میں جب کپڑا پہنتا ہوں سیدھے طرف سے پہنتا ہوں، یہ سوچ کر پہنتا ہوں. سیدھے ہاتھ سے پہننا سنت ہے، یہ سوچ کر پہنا ہوں. کبھی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، یہ سوچ کر کھایا ہوں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اس واسطے میں سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہوں. کبھی استحزار نہیں ہوا. تو اپنے آپ کو پہلے کٹگھرے میں رکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں کیا میں اللہ کے راستے پر ہوں؟ اگر ہوں تو اپنی اولاد کو میں سمجھاؤں. وہ پلٹ کر جواب نہیں دے سکتی، یہ اصول ہے نہیں. وہ غیر موجودگی میں آپ کو ساحر تو کہہ سکتے ہیں، جادوگر ہے بھائی، مجنون ہے، دیوانہ ہے، جان ہی نہیں پا رہا ہے، لیکن آپ کے کیریکٹر پہ کیچڑ نہیں اچھالا جا سکتا کیونکہ آپ کامل ہیں. آپ کے پاس جو چاہیے تھا وہ ہے. تو اپنے آپ کو پہلے دین کی تبلیغ اپنے اعتبار سے کریں، اپنے آپ کو کامل بنائیں، مکمل بنائیں. پھر آپ چلیں گے تو آپ کی چال سے تبلیغ ہوگی. لوگ دیکھیں گے تو شرم کی وجہ سے اگر کوئی ننگا ہوگا، کوئی شرمندہ ہوگا آپ کو دیکھ کر، تو آپ کے کیریکٹر آپ کی چال کی بنیاد ہے. تو دین کے تبلیغ کا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے اپنے آپ کو کامل و مکمل کریں. اس کے لیے بہتر طریقہ کیا بتایا؟ اپنی شخصیت میں سے غصے کو نکال کر اس طریقے سے باہر نکالیں جس طریقے سے مٹھاس کے اندر کڑوی کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ مومن کے لیے ایمان کے درجے میں ایسا ہے جیسے ایلوا شہد کے لیے نقصان دہ ہے. شہد بڑا میٹھا ہے لیکن اگر ایلوے کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو پوری شہد کو کڑوا کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے ایمان کے لیے غصہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو کس حد تک صبر کے مادے میں رکھ پاتے ہیں، صبر کی بنیاد پر آپ دونوں کو کسی کو نصیحت کر پاتے ہیں. اپنے آپ کو یوں بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کی توفیق